إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ ان بنو اسرائیل کے پاس جب اللہ رب العزت کی طرف سے رسول آیا، وہ رسول کہ جو تصدیق کرتا تھا ان کی کتاب کی، یعنی ان کے پاس جو کتاب ہے تورات بنو اسرائیل کے پاس، تو یہ رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا. تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے یعنی پس پشت ڈال دیا اللہ رب العزت کی کتاب کو. کأنہم لا یعلمون، اور ایسے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا کہ جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس رسول کو جانتے ہیں اور نہ رسول پر اتاری گئی کتاب کا علم رکھتے ہیں. بالکل لاپرواہی اختیار کی ان لوگوں نے، ضد اور ہٹ درمی کی انتہا کر دی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو انہوں نے کیا کیا، کرتے کیا تھے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے جو آج میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی کتاب کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. بنو اسرائیل نے تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور جب ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کی بھی تصدیق کرنے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. جب ان کے پاس تورات آئی تھی تو تورات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیطان پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں. جس چیز کی تلاوت شیطان کیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں. جس چیز کی تلاوت شیطان کرتے تھے تو یہ اس کی پیروی کرنے لگے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. کس طرح؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو جادو کا علم سکھلاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ایک تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جو کچھ پڑھتے تھے اس کی پیروی کی. دوسرا وما انزل علی الملکین، جو چیز دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں، اور بابل یہ عراق کا ایک مشہور شہر تھا جہاں پر آج کل اس دور میں کوفہ کا شہر ہے. جہاں کوفہ کا شہر ہے اسی جگہ جو شہر پہلے آباد تھا اس کو بابل کہا جاتا تھا. تو بابل شہر میں دو فرشتے جو کہ ہاروت اور ماروت تھے،
ان دو فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی یہ اسی کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں فرشتے کیا کرتے تھے، ما يعلمان من احد، وہ کسی کو تعلیم نہیں دیتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے، انما نحن فتنہ، کہ ہم ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آزمائش بنا کے بھیجا گیا ہے، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرنا۔ جب وہ تعلیم دیتے تھے تو تعلیم دیتے ہوئے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمیں اللہ کی طرف سے آزمائش بنا کے بھیجا گیا ہے، لہذا لا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، فیتعلمون، یہ سیکھ لیا کرتے تھے ان دو فرشتوں سے کیا چیز، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ چیز سیکھ لیا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ یہ فرق ڈال دیتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، کس کس کے درمیان، ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی وہ جادو کا علم سیکھ کر پھر اسی جادو کے علم کے ساتھ وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، اس طرح کا علم انہوں نے سیکھ لیا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور یہ جو ہے یعنی یہ لوگ جو اس طرح کا دھندا کیا کرتے تھے جادو کا، ما هم بضارین، یہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، من احد، کسی کو بھی نہیں، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم کے ساتھ جو نقصان کسی کا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے وہ نقصان تو ہو کے رہنا ہے، لیکن یہ اپنے طور پر کسی کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ لوگ سیکھتے ہیں، ما يضرهم، وہ چیز سیکھتے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، ولا ينفعهم، اور ان کے لیے نفع بخش نہیں۔ یہ چیز جس کو یہ سیکھا کرتے ہیں، یعنی یہ جادو کا علم جو سیکھتے ہیں، یہ علم ان کے لیے نقصان دہ ہے، ولا ينفعهم، اور یہ علم ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے یقین کر لیا ہے، انہوں نے جان لیا ہے کس بات کو، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو بھی اس کو خریدتا ہے، یعنی جو بھی جادو کا علم حاصل کرتا ہے، ان کو یقین ہو چکا ہے کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ جادو کا علم سیکھنے والا جو ہے اس کے متعلق خود ان کو بھی یقین ہو چلا ہے کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز، ما شروا به، کہ جس کے ساتھ انہوں نے بیچ ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں تک، وہ چیز جو انہوں نے یعنی جادو کا علم جو انہوں نے حاصل کیا اور اس علم کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں تک کو بیچ ڈالا، اللہ فرماتے ہیں لبئس ما شروا به انفسہم، یہ بہت بری چیز ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آتے، یہ کون، یہ یہودی جو کہ جادو کا دھندا کیا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، مطلب یہ ہے کہ اب تک یہ ایمان والے نہیں تھے، یہ جادو کا دھندا کر کے یہ کفر پر تھے، اگر یہ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہتر ہے۔ اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچا لیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ یہ ان دو آیات کا میں نے سادہ سا ترجمہ کیا ہے اور اس طرح بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، آسان سا کہ آپ کو اس کا مفہوم اس کو آپ سمجھ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خاص طور پر جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر کرنا ضروری ہے، اور اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں جادو کا دھندا بڑے زوروں پر تھا، لوگ بہت زیادہ جادو کا کاروبار کرتے تھے، جادو کا علم سیکھتے تھے، سکھلاتے تھے، جادو کا عمل کرتے تھے، کرواتے تھے، اور جادو کے عمل کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور اس طرح اس کے علاوہ بھی جادو کی جو اقسام ہیں ان پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے، اور یہ بات میں پہلے بھی ایک درس میں بیان کر، بلکہ سب سے پہلے درس میں شاید سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا جو پہلا درس تھا اسی میں شاید میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت ہر نبی کے دور میں
ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات دیتا رہا ہے کہ جو اس نبی کی جو قوم تھی اس قوم کے ماحول کے مطابق یا اس قوم کے اندر جو چیزیں رواج پا چکی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس جیسے معجزے دیا کرتا تھا اپنے نبیوں کو۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا دھندا زوروں پر تھا، لوگ جادو کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کس طرح کے دیے؟ معجزے بھی اس طرح کے دیے کہ جو ان بڑے بڑے جادوگروں کی پہنچ سے بالا تر تھے، بڑے بڑے جادوگروں کی پہنچ سے بالا تر تھے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیا، ان کے تابع بنا دیا، اور ہوا جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت بادشاہت کو اٹھا کر مہینوں کی جو مسافت ہے وہ چند لمحات کے اندر وہ مسافت طے کر دیتی تھی وہ ہوا، اور مہینوں کی مسافت پر چند لمحوں کے اندر آپ کا جو تخت ہے تخت بادشاہت وہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جنات کو تابع کر دیا تھا، اور بڑے بڑے جو شیطان قسم کے جو جنات تھے، سرکش قسم کے جو جنات تھے، اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے تھے۔ اور وہ جہاں پر بلقیس کا جو واقعہ ہے تو اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بلقیس کے تخت بادشاہت کو، اس کے عرش کو لانے کے متعلق جب بات کی تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کا عرش آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جن جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یا آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ اس کا عرش جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک معجزہ تھا یہ۔ تو یہ جو اس طرح کے جو معجزے تھے یہ اس دور کے سلیمان علیہ السلام کے دور کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے ان کی پہنچ سے اور ان کی دسترس سے یہ یقیناً یہ معجزے بالا تر تھے، ان کی سمجھ سے بالا تر تھے یہ معجزے کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے۔ ہوا بھی تابع ہو گئی، جنات بھی تابع ہو گئے، اور حتیٰ کہ وہ کام جو کہ کئی دنوں میں ہوتا وہ پلک جھپکنے میں ہو جاتا تھا۔ تو یقیناً یہ حیران کن معجزات تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ پرندوں کی جو باتیں تھیں وہ باتوں کو سمجھ لیتے تھے، پرندوں کی باتوں کو سمجھ لیتے تھے، اسی طرح جانوروں کی باتوں کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ وہ قالت النملہ، وہ چیونٹی والا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ان کی گفتگو سمجھ لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کو سمجھ لیتے تھے۔ یقیناً یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو معجزے تھے یہ اس طرح کے معجزے تھے کہ جو اس دور کے جادوگروں کو عاجز کرنے کے لیے کافی تھے، ان کو بے بس کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس طرح کے کام بڑے بڑے جادوگر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہوا کو تابع کر لیں یا بڑے بڑے جنات کو تابع کر کے ان سے اتنے بڑے بڑے کام لے لیں چند لمحات کے اندر۔ یقیناً اس سے وہ عاجز تھے، بے بس تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے دور کے اندر جادو کا کاروبار نہایت برے طریقے سے پھیلا ہوا ہے تو انہوں نے اپنی قوم پر اس کی پابندی لگا دی، اور ان کے پاس جو جادو کے متعلق کتابیں تھیں انہوں نے کیا کیا کہ جادو کے متعلق جتنی کتابیں تھیں وہ داخل دفتر کر لیں، یعنی ان پر پابندی لگا دی اور ان کو جمع کر کے اپنے دفتر میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان پر موت آتی ہے، ہر نبی پر بھی موت آتی ہے، ان پر موت آ گئی۔ انہوں نے اس جادو کے علم کی بیخ کنی کرنے کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مکمل طور پر اس جادو کے علم کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد جادوگروں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو کچھ کرتے تھے کہ ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، اور حتیٰ کہ پرندوں کی آوازوں تک کو پہچانتے تھے، اصل بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود بھی جادو کیا کرتے تھے، خود ان کو بھی جادو کا علم اس قدر زیادہ تھا کہ اور اس قدر گہرائی سے وہ جادو کا علم رکھتے تھے کہ ہم لوگ اس گہرائی تک پہنچ نہیں سکے، یہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا کیا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہ پروپیگنڈا کیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو ہی کیا کرتے تھے۔
ان کے یہ جو بڑے بڑے معجزے تھے، ان معجزوں کی بنیاد جادو ہی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اب آئیے ذرا اس آیت کی طرف، یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیطان پڑھا کرتے تھے، ان یہودیوں نے، ان بنو اسرائیل نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ یعنی کتاب اللہ کو تو انہوں نے رکھ دیا ایک طرف، بلکہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو تو انہوں نے، تورات کو تو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ اب وہ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ کس کی اتباع کرنے لگے؟ اب یہ اتباع کرنے لگے اس چیز کی کہ جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور کے شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اور شیطان کیا پڑھتے تھے؟ وہ یہی جادو کے منتر اور یہی جنتر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی اسی چیز کی پیروی شروع کر دی، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یعنی یہ جو تم کہتے ہو نا، پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزوں کی بنیاد بھی جادو تھا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اس طرح کا کفر کرنے والے نہیں تھے، ان سے یہ کفر نہیں ہوا ہے۔ کم از کم وہ، یعنی سلیمان علیہ السلام کفر سے پاک تھے، بری تھے وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کو جو معجزے دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بنا پر جنات کو ان کے تابع کر دیا، ہوا کو ان کے تابع کر دیا، اور پرندوں کی آوازوں کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ لہذا ان کے ان معجزوں کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن کفر کنہوں نے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا۔ کن شیطانوں نے؟ جو یہ جادو کا علم سیکھتے تھے، سکھلاتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیطان لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کفر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی، بات ذرا توجہ سے سنتے رہیں، کہ جادو کی تعلیم دینا کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جادو کی تعلیم دینے کی وجہ سے ان یہودیوں کو کافر کہا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ان یہودیوں نے، ان شیطانوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، ایک تو یہ شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور کے شیطانوں کی، ان کے دور کے جو شیطان تھے اور جو کچھ وہ پڑھا کرتے تھے، جنتر منتر وغیرہ جو کچھ پڑھتے تھے جادو کے متعلق، ایک تو انہوں نے اس کی پیروی کی۔ دوسرا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت پر جو چیز اتاری تھی، جو کہ بابل شہر میں تھے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتاری تھی، انہوں نے اس کی پیروی شروع کر دی۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے تھے، جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، دو فرشتے جو کہ ہاروت اور ماروت تھے، یہ دو فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ نے ان کو ایک آزمائش کے طور پر بھیجا تھا۔ آزمائش کس طرح سے؟ آزمائش اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ لوگوں کو جا کے، چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا علم پڑھایا جاتا تھا اور اس کا دھندا زوروں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو جا کے آگاہ کرو کہ دیکھو یہ جادو کفر ہے، اس سے بچ جاؤ۔ جادو سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جادو کا علم بھی ان کو دیا تاکہ یہ پہچان سکیں کہ جادو ہے کیا، اور لوگوں کو بتلا سکیں کہ یہ جادو کیا چیز ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر بھیجا۔ اور پھر یہ ہاروت اور ماروت جب پہنچے بابل شہر میں، تو یہ ایک فقیرانہ لباس میں وہاں پر پھرا کرتے تھے، وہاں پر رہتے تھے، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے، لوگ اس دعوے اس تمنا کے ساتھ آتے تھے کہ چونکہ ان دو فرشتوں کے پاس جادو کا علم ہے، تو ان سے جادو کا علم سیکھ کر لوگوں پہ جادو کیا جائے۔ لوگ اس طرح آتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کو بتلائیں کہ یہ جادو کفر ہے، آپ اس جادو سے بچ جائیں۔ اسی لیے وہ کیا کہتے تھے؟ اب آگے سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ دونوں فرشتے کسی کو تعلیم نہیں دیا کرتے تھے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش کے طور پر بھیجا ہے۔ فَلَا تَكْفُرْ، پھر اے تعلیم حاصل کرنے والے، اے جادو کا علم حاصل کرنے والے، تم کفر نہ کرنا۔
صرف ہم اس لیے آپ کو بتلا رہے ہیں جادو کے متعلق کہ آپ جادو سے بچ سکیں، جادو سے اجتناب کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جادو کا علم ہم سے حاصل کرنے کے بعد پھر تم وہی جادو ہی کرنے لگ جاؤ، لوگوں کو اس دھندے میں مبتلا کر دو اور اس مکروہ کاروبار میں شریک ہو جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ایک تو سلیمان علیہ السلام کے دور کے جو شیطان تھے، جو جادوگر تھے، ایک تو وہ جو جنتر منتر پڑھتے تھے، ایک تو ان لوگوں نے اس کی پیروی شروع کر دی، دوسرا ان دو فرشتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا تھا، یعنی علم جادو، انہوں نے بجائے اس کے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ اس جادو سے بچ جاتے، لوگوں کو اس سے منع کرتے، اس کی بجائے انہوں نے اسی علم کو ہی استعمال کرنا شروع کر دیا اور جادو کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، بلکہ دو باتیں ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ نہیں تعلیم دیا کرتے تھے کسی کو جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت اس طرح بھی آزماتا ہے لوگوں کو کہ برائیوں کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، برائیوں کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، برائیوں کے اسباب ان اسباب تک دسترس ہو جاتی ہے، پہنچ ہو جاتی ہے۔ آپ آج دیکھتے ہیں آپ روزمرہ کے معمولات میں بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان تک دسترس ہماری آسانی سے ہو جاتی ہے، پہنچ آسانی سے ہو جاتی ہے، اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسباب کو مہیا کر کے بھی مجھے اور آپ کو آزماتا ہے کہ میں اور آپ ان برائیوں سے بچتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہم ان برائیوں سے بچتے ہیں یا پھر ان کے ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا اور جا کر کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگوں کو جا کے بتلاؤ کہ جادو کا علم یہ ہے، اس سے بچو تم۔ جادو کا علم دے کر کے، یعنی جادو کے اسباب مہیا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جادو سے بچنے کا حکم دیا، لیکن ان لوگوں نے جادو سے اجتناب نہیں کیا، انہوں نے اس سے پرہیز نہیں کیا، بلکہ اس کو غلط معنوں میں استعمال کرنے لگے اور حتیٰ کہ اس طرح استعمال کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اس طرح بھی آزماتا ہے کہ برائیوں کے اسباب جو ہیں وہ آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں اور برائیوں کا ارتکاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے ڈر کر ان برائیوں سے بچتا ہے، یا پھر میرا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا اور بے دھڑک یہ ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اور اس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ فرشتے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ جادو کا عمل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جادو کا عمل کرنا کفر ہے، اور اس کے بعد اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ لوگ ان دو فرشتوں سے سیکھ لیا کرتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو کا وہ علم سیکھ لیا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، یعنی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے جادو کا عمل کیا کرتے تھے، جس طرح کہ آج کل لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی ساس کو اپنی بہو پسند نہیں آتی ہے، کسی ساس کو اپنی بہو پسند نہیں آتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہو میری نافرمان ہے اور وہ اپنے خامند کے بڑی قریب ہوتی ہے، اس کا خامند اس سے بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو ساس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ بہو جو ہے میری نافرمان ہو اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے لیے ہر چیز فدا کرنے اور ہر چیز قربان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو وہ ساس کیا کرتی ہے، وہ کسی جادوگر کے پاس جا کر، کسی بابے کے پاس جا کر، کسی عامل کے پاس جا کر وہ اس اپنے بیٹے پر یا اپنی بہو پر جادو کروا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ساس سے چونکہ برداشت نہیں ہو رہی یہ چیز اور وہ اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی ہے، تو صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر وہ جادو کا عمل کرواتی ہے اور ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ اور ایسا آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔
ایک تو یہ جادو کی ایک قسم ہے، اور ایک اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں چپکلش ہے اور ان دونوں کی آپس میں بن نہیں رہی ہے، ان دونوں کے آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہو رہی، کوئی محبت اور پیار نہیں، تو پھر خاص طور پر عورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامند ہمارے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں اور ہم سے دور دور رہتے ہیں، ہمارے درمیان چپکلش ہے، کوئی ایسا عمل کر دیں کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح بھی جادوگر عمل کرتے ہیں، دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی جادو کی ایک قسم موجود ہے، اور آج کل اس طرح بھی دھندا چل رہا ہے لوگوں کا۔ تو چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو ہو یا میاں بیوی کے درمیان محبت اور پیار پیدا کرنے کے لیے جادو ہو، یہ دونوں طرح سے درست نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اس طرح کا جو جادو ہے وہ کفر ہے اور اس سے یقینی طور پر بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جو جادوگر ہیں چاہے وہ کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں الا باذن اللہ، صرف اللہ کے حکم کے ساتھ ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اور یہ عقیدے کا بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت پر اس طرح سے توکل اور بھروسہ ہو کہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، انسان کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بڑی سی بڑی طاقت جو ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ہاں میرا نقصان وہی ہوگا جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو ان الامت اجتمعت، اگر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے علی ان یضروک بشیء، کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے، ساری کی ساری امت کے لوگ آپ کو نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے، لن یضروک بشیء الا ما كتب اللہ علیک، تو ساری کی ساری امت کے لوگ مل کر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہاں آپ کا اتنا نقصان ضرور ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ تو نہ تو امت مل کر کے نفع پہنچا سکتی ہے آپ کو، اور نہ ہی امت مل کر کے آپ کا نقصان کر سکتی ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، اور اس پر ذرا توجہ دیں آپ، کہ ما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جادوگر اپنے طور پر تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ جادو کی وجہ سے نقصان ہو بھی سکتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ جادو کی وجہ سے نقصان ہو بھی سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جادو اپنی تاثیر رکھتا ہے، جادو مؤثر ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ اپنے طور پر کوئی جادوگر اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ کا حکم اگر موجود ہوگا تو یقیناً یہ جادو جو ہے یہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ جو لوگ تھے یہ ان فرشتوں سے جو سیکھتے تھے، یہ وہ چیز سیکھتے تھے کہ ما یضرہم، جو چیز ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ معنی یہ ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنے کے بعد، جادو کے متعلق معلومات لینے کے بعد، جادو کے متعلق معلومات سیکھنے کے بعد یہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا کرتے تھے کہ یہ جادو کا عمل کرتے تھے، جادو کا عمل کر کے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے تھے۔ ولا ينفعهم، اور یہ علم ان کے لیے نفع بخش نہیں تھا۔ معنی یہ ہے کہ جب اس علم کو انہوں نے اس طرح استعمال کرنا ہے، کسی پر جادو کا عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس طرح فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو یقین تھا کہ جو شخص اس طرح جادو کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ جادو کے متعلق جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، جادو کے متعلق اور سحر کے متعلق یہ آیت بڑی ہی اہم ہے۔ آئیے ذرا سب سے پہلے اس نقطے پر بحث کر لیتے ہیں کہ کیا جادو جو ہے یہ واقعتاً مؤثر ہے، جادو کی وجہ سے اثر ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں دو مرتبہ سب سے پہلے تو یہی آیت جو ہے، اس آیت میں کم از کم 3 مقامات پر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو کو وہم نہیں ہے،
جادو کو خیال نہیں ہے، جادو کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کم از کم 3 مقامات پر۔ پہلا مقام اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی شروع کر دی کہ جس کو اس دور کے یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور کے شیطان یعنی جادوگر پڑھا کرتے تھے، جنتر منتر پڑھا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور کے جو جادوگر جو جادو والے جو جنتر اور منتر پڑھتے تھے، جو طلسم پڑھا کرتے تھے، جو عمل کیا کرتے تھے، یقیناً ان کی تاثیر تھی، یقیناً ان کی حقیقت تھی، یقیناً ان کا وجود تھا۔ اگر ان کا وجود نہ ہوتا، اگر وہ چیزیں مؤثر نہ ہوتی تو پھر اللہ رب العزت اس کا ذکر کیوں کرتے؟ ایک تو یہ مقام ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو واقعتاً مؤثر ہے اور اس کی حقیقت ہے، یہ کوئی وہم اور خیال نہیں ہے۔ دوسرا یعلمون الناس السحر، اس دور کے لوگوں کو جادوگر لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جس چیز کی تعلیم دیتے تھے، جس چیز کا علم حاصل کیا جاتا تھا، جو چیز سیکھی اور سکھلائی جاتی تھی، کیا وہ چیز کو وہم تھی؟ وہ کوئی خیال تھا؟ وہ کوئی کہانی تھی؟ وہ کوئی گھڑی ہوئی بات تھی؟ نہیں، یقیناً اس کی حقیقت تھی، یقیناً وہ چیز مؤثر تھی، یقیناً اس کا وجود تھا، تو تبھی اس کا علم حاصل کیا جاتا تھا۔ لوگ اس کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے اور اس کا علم حاصل کیا کرتے تھے، تو یقیناً اس کا وجود تھا، تو تبھی ایسے تھا، ورنہ اگر اس کی حقیقت نہ ہوتی تو اس کی تعلیم نہ ہوا کرتی۔ یہ دوسرا مقام۔ تیسرا مقام کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو مؤثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب ان 2 فرشتوں سے ہاروت اور ماروت سے جادو کا علم حاصل کرتے تو پھر اس علم کا الٹ استعمال کرتے ہوئے، بجائے اس کی کہ وہ اس سے اجتناب کرتے، اس سے پرہیز کرتے، اسی کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ جب ان کے اس جادو کی وجہ سے، جادو کے عمل کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو جاتا تھا اور ان کے درمیان جدائی پڑ جاتی تھی، تو یہ وہ چیز تھی کہ جو مؤثر تھی، یہ وہ چیز تھی جو حقیقت میں موجود تھی، ورنہ اگر یہ کوئی وہم ہوتا، یہ کوئی خیال ہوتا تو پھر اس طرح یہ مؤثر نہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سارے کے سارے دلائل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جادو واقعتاً موجود ہے، جادو واقعتاً مؤثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، خود نہیں مؤثر ہوتا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا اثر ہو سکتا ہے، اس کی تاثیر ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آخری 2 صورتیں نازل کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ یہ کیا ہے نفاثات فی العقد؟ گرہوں میں پھونکنے والیاں، جن کے شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ گرہوں میں پھونکنے والیاں کون ہیں؟ یہ جادوگر عورتیں ہیں، جادو کرنے والی جو عورتیں ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ اگر مرد بھی اس طرح کا عمل کرتے ہوں جس طرح کہ آج کل لوگ مرد بھی کرتے ہیں، مردوں میں سے بھی کئی لوگ جو ہے وہ جادو کا عمل کرتے ہیں، تو ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا یہ بتلاؤ، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، کیا وہ وہمی چیز ہے؟ وہ کوئی خیالی چیز ہے؟ نہیں، یقیناً وہ ایک حقیقی چیز ہے، یقیناً وہ ایک مؤثر چیز ہے، اثر انداز ہونے والی چیز ہے کہ جس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ خاص طور پر نازل ہی اس وقت ہوئی تھی جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ ابھی ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان دونوں صورتوں کے نزول کی جو وجہ تھی وہ وجہ بھی یہی بتلاتی ہے کہ جادو واقعتاً ایک مؤثر اور ایک حقیقی چیز ہے کہ جس کو وہم اور خیال نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ اس کو مؤثر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا عمل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص جس کا تعلق بنو زریق قبیلے سے تھا، اور اس کا نام تھا، کیا نام تھا اس کا؟ لبید بن عاصم۔ لبید بن عاصم نامی یہودی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کا اثر کتنا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ
انه فعل الشيء وما فعله، کہ آپ کو اس طرح خیال آتا، آپ اس طرح خیال کرتے تھے کہ جیسے آپ نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اس قدر اثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا۔ اور یہاں یہ بات بھی یہ واضح کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر صرف اتنا ہوا کہ آپ یہ خیال کرتے کہ آپ نے یہ کام کیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا، یا آپ کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام نہیں کیا حالانکہ آپ نے کر لیا ہوتا تھا۔ یہ اس قدر تاثیر تھی جادو کی۔ لیکن تبلیغ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تبلیغ رسالت میں، تبلیغ رسالت کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس دین کو اپنی امت تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کہ جادو کے اثر کی وجہ سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نعوذ باللہ غلطی ہو گئی ہو، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آیت نازل کی ہو اور آپ نے امت تک نہ پہنچائی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آیت نازل نہ کی ہو اور وہ آیت آپ نے اپنی طرف سے گھڑ کے نعوذ باللہ وہ امت تک پہنچا دی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ کھیل رہے ہیں مسجد کے اندر، شور کر رہے ہیں، ان بچوں کو سمجھائیں ذرا، اور ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس بھیجیں، ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس بھیجیں۔ یہ بچے میں دیکھ رہا ہوں سامنے، اور ان کو روکیں کہ یہ اس طرح شور نہ کریں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کر چکا ہوں کہ ان بچوں کو پلیز کنٹرول کیا کریں۔ اس طرح ان بچوں کو آزاد چھوڑ دینا اور یہ مسجد میں اس طرح ہنگامہ برپا کیے رکھیں اور تشویش میں مبتلا کریں لوگوں کو، خود عورتیں جو ہیں وہ بھی تشویش میں مبتلا ہوں کہ ان کے شور کی وجہ سے وہ کچھ نہ سمجھ پا رہی ہوں، تو یقیناً یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بات ہی کر رہا تھا کہ تبلیغ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ تبلیغ رسالت میں آپ معصوم تھے، آپ غلطی سے بچے ہوئے تھے، آپ سے اس سلسلے میں کوئی خطا نہیں ہوئی۔ ہاں، بعض دنیاوی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید آپ نے کوئی کام کیا ہے لیکن حقیقت میں آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ پر یہ اثر چلتا رہا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، اور اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ دعا ثم دعا ثم دعا ثم دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس جادو کے متعلق مجھے آگاہ کر دے کہ جادو کس نے کیا ہے میرے اوپر، کہاں کیا ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس اثر کو ختم کر دے۔ بار بار دعا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہوا ہو تو جادو کی تاثیر سے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے خود اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بار بار گڑ گڑا کر کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس شر سے بچا لے۔ اس میں تعلیم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی پر جادو کا اثر ہوتا ہے تو خود اس کو پہل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے چاہیے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس شر سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر جو ہے، کوئی بڑے سے بڑا بابا، بڑے سے بڑا عامل جو ہے، جو وہ کسی طرح کے دعوے کیا کرتا ہو، اس کے دعووں کے دھوکے میں نہ آئے۔ کوئی جادوگر، کوئی عامل، کوئی بابا آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اور آپ اللہ کے کلام کے ذریعے ہی جادو کے اثر سے بچ سکتے ہیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں جو آپ کی مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے اس کے نتیجے میں آپ جادو کے اثر سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ جادو کا توڑ جادو کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، جادو کا توڑ جادو کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جادو کا توڑ قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر اس کا توڑ ہو سکتا ہے، اس کو باطل کیا جا سکتا ہے، اس کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ جب آپ بار بار دعا کر رہے تھے تو ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہتی ہیں یا عائشہ، آپ نے فرمایا یا عائشہ، یا عائشہ قد افتانی اللہ فیما استفتیہ فی، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا جواب دے دیا ہے
جس کا جواب میں اللہ سے طلب کر رہا تھا۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتانی رجلان، میرے پاس دو آدمی آئے، فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی، ان دو میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ فقال احدهما لصاحبه، ان میں سے ایک نے دوسرے شخص سے کہا ما وجع الرجل، اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ قال مطبوب، اس نے جواب دیا کہ اس کو جادو کیا گیا۔ قال ومن طبه، اس نے کہا کہ اس کو کس نے جادو کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اس کو لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ اس نے کہا کس چیز میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کو اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر، آپ کے بالوں کو لے کر ایک کنگھی کے ذریعے اور کھجور کے ایک گچھے کے ذریعے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، جس چیز میں جادو کیا ہے، یہ کنگھی اور یہ بال اور یہ کھجور کے خوشے کے کچھ ٹکڑے، یہ ساری چیزیں ہیں کہاں؟ یہ کس چیز، وہ جس چیز میں جادو کیا ہے یا جس چیز پر جادو کا عمل کیا گیا ہے جس میں یہ آپ کے بال بھی شامل ہیں، وہ چیز ہے کہاں؟ اس نے جواب دیا بئر زروان۔ بئر زروان ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے بھیجے تھے، دو آدمیوں، دو انسانوں کی شکل میں، اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ جادو کرنے والا کون ہے اور کس طرح کیا ہے، اور جس چیز میں جادو کیا وہ کہاں پڑی ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کو لے کر کے بئر زروان میں گئے۔ بئر زروان میں جا کے دیکھا تو آپ نے بعد میں بیان فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب میں بئر زروان میں پہنچا تو بئر زروان کا جو اس کنویں کا جو پانی ہے وہ نہایت ہی سرخ ہو چکا تھا۔ اس جادو کی تاثیر کی وجہ سے کنویں کا پانی نہایت ہی سرخ ہو چکا تھا، اور اس کنویں کے آس پاس جو کھجور تھیں، جو کھجوریں تھیں، کھجوروں کے جو درخت تھے، وہ ایسے لگتا تھا جیسے شیطانوں کے سر، ایسے لگتا تھا کہ کأنہا رؤوس الشیاطین، وہ کھجوریں ایسے لگتی تھیں کہ جیسے وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نکالنے کا حکم دیا، اس چیز کو نکالا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین کے اندر دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جس چیز کے اندر جادو کیا گیا ہو، اور آج کل لوگ جو ہیں وہ تعویذوں کی شکل میں جادو کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے جادو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ تعویذ لو، وہ کسی چیز میں بند کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر میں، جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں جا کے پھینک دو کسی جگہ پہ، یا اس کے سرہانے کے نیچے رکھ دو، یا چھپا کے رکھ دو کسی جگہ پہ۔ جب تک اس چیز کو نکالا نہیں جائے گا، جب تک نکال کر اس کی تاثیر کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک جادو کا اثر ختم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بئر زروان سے وہ چیز نہ ملی، اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا، اور آپ نے جب تک اس کو نہیں نکالا، جب تک اس کو زمین میں دفن نہیں کیا، اس وقت تک یہ جادو کا اثر ختم نہیں ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس واقعے سے جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جادو واقعتاً مؤثر ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جادو اگر وہمی چیز ہوتی، اگر یہ کوئی خیالی چیز ہوتی، تو پھر اس کا اثر کم از کم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اثر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو واقعتاً موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ تو وہ 7 جو مہلک گناہ ہیں وہ کون سے تھے؟ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا کہ شرک ایک مہلک گناہ ہے، دوسرے نمبر پر السحر، جادو کا ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جو جادو کے بعد جو گناہ ہیں، مثلا کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ سارے جرائم بعد میں، ان جرائم سے کہیں زیادہ سنگین جرم کون سا ہے؟ یہ جادو کا جرم ہے، جادو کا گناہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعتاً جادو کی تاثیر ہے، جادو حقیقتاً موجود ہے، یہ اثر انداز ہوتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، ورنہ اگر ایسی چیز نہ ہوتی، یہ کوئی وہمی چیز ہوتی، خیالی چیز ہوتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، جادو کو، ان 7 مہلک گناہوں کے اندر شمار نہ کرتے۔ ایک حدیث سن لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من تطیر
او تطیر لہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالتا ہے یا نکلواتا ہے کسی کے لیے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے کہ جو کہانت کرتا ہے یا جس کے لیے کہانت کرواتا ہے۔ کہانت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آپ نے سنا ہوگا کاہن اور نجومی۔ کاہن اور نجومی کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، یا تو ستاروں کی گردش کو دیکھ کر یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے یا جو کرواتا ہے، یہ دونوں ہم میں سے نہیں، ان دونوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا او سحر او سحر لہ، وہ شخص جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کروایا جائے یا جو کروانے والا ہو، جو جادو کرنے والا اور کروانے والا، فرمایا یہ دونوں جو ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے والے سے اور کروانے والے دونوں سے اپنی براءت اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، یہ دونوں جو ہیں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جادو کرتا اور کرواتا ہے وہ یقینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ہم پہلے ہی اسی آیت کی روشنی میں ہم بتا چکے ہیں، اسی آیت کی روشنی میں، کہ یہ جادو کا علم سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کفر ہیں۔ اور یہ کفر بھی ایسا ہے، دیکھیں بعض اوقات کفر ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اگر ایک دو نمازیں اس نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر دیدہ دانستہ بغیر کسی عذر کے اس نے نماز چھوڑ دی۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ لیکن یہ کفر ایسا نہیں کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کفر کے درجات ہیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے۔ کفر اکبر یہ جو جادو ہے یہ کفر اکبر ہے، کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو کا عمل کرواتا ہے کسی سے تو وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص جادو کرتا ہے یہ ملت اسلامیہ سے تو خارج ہو گیا، اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ حد الساحر ضربۃ السیف، کہ ساحر کی، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تلوار کے ساتھ اڑا دی جائے۔ اس شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، کہ جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے اور معاشرے کے اندر فساد برپا کرتا ہے، کہ میاں بیوی کو آپس میں جدا کر دیتا ہے اپنے جادو کے عمل کے ذریعے، بھائی کو بہن سے جدا کر دیتا ہے اور بیٹے کو اپنے باپ سے جدا کر دیتا ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیتا ہے، اور اپنے شیطانی عمل کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی یہ مکروہ دھندا کرتا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ حکومت وقت کا فرض ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، ایک ہی تلوار کے وار کے ساتھ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم بھیجا تھا اپنی خلافت، اپنی مملکت کے تمام شہروں میں، اور ان شہروں میں جتنے ان کے گورنر تھے تمام گورنروں کو انہوں نے یہ حکم بھیجا تھا کہ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس حکم کی بنا پر کئی جادوگروں کو قتل کیا گیا۔ اور ایک اور بات سنیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون تھی یہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک لونڈی تھی، ان کی ایک خادمہ تھی، اس نے ایک جادو کر دیا تھا، اس نے جادو کر دیا تھا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا گیا اور آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کی یہ جو لونڈی ہے اس نے جادو کر دیا ہے، یہ ساحرہ ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی نوکرانی کے بارے میں کیا فیصلہ صادر فرمایا؟ فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی جادوگر ہو، مرد یا عورت، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم تو یہ بھی کہتے ہیں
کہ اس طرح کے انسان کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. یعنی یہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ دیکھو تم توبہ کر لو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. نہیں، بلکہ جیسے ہی یہ ثابت ہوگا دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے جادو کا عمل کیا ہے اور اس کی وجہ سے جادو کا اثر ہوا ہے، کسی انسان کا نقصان ہوا ہے، جیسے ہی یہ ثابت ہوگا دلائل کے ساتھ، کسی قاضی کے پاس، کسی جج کے پاس یہ ثابت ہو جائے گا اس کے یہ جرم، تو فوری طور پر اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے بارے میں قتل کرنے کا، اس کو سزائے موت دینے کا فیصلہ صادر کرے. لہٰذا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ جادو کے متعلق بعض اہم معلومات تھیں. اس دوسری آیت میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ لو انہم آمنوا واتقوا، کہ یہ جو شیطان، یہ جادوگر، بات مختصر کر رہا ہوں میں، یہ شیطان، یہ جادوگر اگر اس کفر کو چھوڑ دیں، لو انہم آمنوا، اگر یہ ایمان لے آئیں. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ پہلے وہ کفر پر تھے، اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں واتقوا، اور اگر یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے ایمان قبول کرنے کے بعد، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد، وہ اجر و ثواب ان کے لیے بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیں. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، جادو کا عمل کرنا کفر ہے، جادو کا عمل کروانا کفر ہے. کسی پر جادو کروانا کسی جادوگر کے ذریعے یہ کفر ہے. اور جادو سے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ آج کے درس کا آخری نقطہ ہے کہ جادو سے کس طرح بچ سکتے ہیں. میں چند ایک باتیں بتلاتا ہوں. میں وعلیکم السلام. آج موضوع لمبا ہو گیا ہے، بہرحال میں بس 2-3 باتیں جو ہیں وہ ذکر کر کے کہ جادو سے بچنے کے لیے انسان کو کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کوشش یہ کیا کریں کہ باوضو رہیں. اکثر و بیشتر باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں. جیسے ہی وضو ٹوٹے تو وضو دوبارہ کر لیا کریں. یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن احتیاطی طور پر آپ وضو کی حالت میں رہا کریں. جو انسان اکثر و بیشتر وضو کی حالت میں رہتا ہو اس پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ انشاءاللہ جادو کے اثر سے چاہے کتنا بڑا جادوگر اس کے خلاف جادو کیوں نہ کرے، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ جادوگر کے اثر سے بچا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باوضو ہے. اور باوضو وہ رہتا ہے جو سچا مومن ہو، جس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہو، بھروسہ ہو، وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں باجماعت پڑھا کریں. باجماعت نمازیں پڑھنے کا اہتمام کیا کریں. جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہو مکمل پابندی کے ساتھ اور اس میں کوئی غفلت اور کوئی سستی نہ کرتا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ بھی شیطان کے اور جنات کے اثر سے اور جادو کے اثر سے بچا رہے گا. تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر تہجد کا اہتمام کیا کریں، چاہے 2 رکعت کیوں نہ ہو. جو شخص ساری رات سویا رہے، ساری رات، اور وہ بالکل فجر کی اذان ہونے سے پہلے بیدار نہیں ہوا، اس کے متعلق عموماً کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز کے لیے بیدار نہ ہونے والے کے متعلق ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص رات کی نفل نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا حتیٰ کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو جائے، مکمل طور پر سویا رہا، 2 نفل کے لیے بھی وہ نہیں اٹھا، تو جب وہ اٹھے گا تو اس وقت اس کے کانوں میں شیطان کیا کر چکا ہوگا؟ پیشاب کر چکا ہوگا. تو اس شخص پر جو رات کو بالکل نہیں اٹھا، اس پر جادو کا اثر ہونے کا امکان ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے، لیکن امکان ہوتا ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم، یہ صرف 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے فرض نماز کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، اس سے پہلے 10-15 منٹ پہلے بیدار ہو جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کے جادو کے اثر سے آپ باذن اللہ بچے رہیں گے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ضرور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے جو مسنون دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح سونے سے پہلے وضو کر لیں اور پھر سونے سے پہلے مسنون دعائیں ضرور پڑھیں. مسنون دعائیں خاص طور پر آخری جو 3 صورتیں ہیں اور آیت الکرسی، سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھ کے سویا کریں. انشاءاللہ آپ جادو کے اثر سے بچے رہیں گے. ایک بڑا ہی نہایت ہی آسان عمل ہے جادو کے اثر سے بچنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس کی فجر کی نماز کے بعد آپ طلوع آفتاب سے پہلے
آپ 100 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو شام ہونے تک، سورج غروب ہونے تک اس پر شیطان یا جادوگر یا کوئی جن، اس کا کوئی اثر اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں بالکل واضح ہے. لہذا آپ کے فرمان پر ہمیں یقین کرتے ہوئے یہ جو کلمہ طیبہ ہے 100 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ صبح و شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، صبح و شام کے اذکار، ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں. فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح شام کے وقت، کسی بھی وقت، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے وہ اذکار جو ہیں صبح و شام کے ضرور پڑھ لیا کریں. ان اذکار میں سے وہ ذکر بھی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ. یہ جو 2 دعائیں ہیں یہ بہت ہی عظیم دعائیں ہیں. جو شخص صبح و شام یہ دعائیں پڑھتا رہے پابندی کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کو کسی جادو کا، کسی جن وغیرہ کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات چیزیں میں نے احتیاطی طور پر بتلا دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہم سب کو جادو کے اثر سے، جادو کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل یہ کاروبار نہایت زوروں پر ہے. حسد کرنے والے بھی بہت ہیں، جادو کا عمل کروانے والے بہت ملتے ہیں. گلی گلی میں ان لوگوں کے اڈے موجود ہیں پاکستان اور ہندوستان میں. تو ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات ضرور کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جادو کروانے والے پر بھی کوئی حد ہے؟ نہیں، جادو کروانے والا جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے. جو جادو کرنے والا ہے اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن جہاں تک جادو کروانے والا ہے، یعنی بیچ میں جو انسان ہے، جادوگر اور اس بندے کے درمیان جس پر جادو کرنا ہوتا ہے، جو درمیان میں جو بندہ ہوتا ہے جادو کروانے والا، اس کی سزا جو ہے وہ اس وقت کا جج طے کرے گا. اس کو تعزیر کہتے ہیں. یعنی اس کے جرم کو دیکھ کر کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور اس کی سزا قتل بھی ہو سکتی ہے. جج ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کو کس طرح کی سزا دینی ہے. اگر اس کے جادو کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہو، فرض کریں اس کے جادو کی وجہ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا ہو. بعض اوقات جادو کی وجہ سے بندہ قتل بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ مر بھی سکتا ہے. جادو جو ہے وہ جب اس قدر شدید ہو تو اس کے نتیجے میں ایک بندہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کا سنگین ترین جادو کرایا گیا ہو تو جس نے کروایا ہے اس کی سزا اس وقت کا جو جج ہے، جو حاکم وقت ہے، وہ اس کو قتل بھی کروا سکتا ہے سزا کے طور پر. بہرحال اس کے جرم کو دیکھ کر ہی جج فیصلہ کرے گا کہ اس کی سزا کیا ہے. یہود کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولو آمنو، تو کیا اس سے جادوگر کی معافی ثابت نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے جادوگر کی معافی ثابت نہیں ہوتی ہے. میں نے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے سوائے امام شافعی کے. امام شافعی صرف یہ کہتے ہیں کہ جادوگر جو ہے اس کو توبہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن باقی تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جادوگر کو معافی اور توبہ کا موقع نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس کا جرم ہی اس قدر سنگین ہے. جس طرح کہ مرتد ہے، ایک شخص جب مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کفر اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر لے اس کو قتل کر دو. لہٰذا اس کے لیے بھی توبہ کا موقع نہیں ہے مرتد کے لیے. اسی طرح یہ جو شخص جادو کرنے والا، اس کے لیے بھی توبہ کا موقع نہیں ہے. جہاں تک یہ جو ولو انہم آمنوا کے الفاظ ہیں، یہ ان کافروں کے لیے ہیں کہ جو یہودیت پر قائم ہیں اور وہ یہودیت کے ساتھ ساتھ وہ جادو کا عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے ان کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ جان لیتے. تو بہرحال اس سے جادوگر کی توبہ جو ہے وہ یا اس کی معافی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے. واللہ اعلم. جی بہت اہم سوال کیا آپ نے. یہ جو جادو کا اثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ،
اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں انبیاء کو لاحق ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے، کئی انبیاء کو خطرناک بیماریوں نے گھیر رکھا تھا۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ کتنے عرصے تک بیمار رہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان کی بیویوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا سوائے ایک کے۔ تو سخت ترین حضرت ایوب علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑے صبر کرنے والے تھے، صبر ایوب جو ہے وہ بڑا معروف ہے، بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ تو بہت بڑی آزمائش تھی یہ، اس طرح کی آزمائش اور اس طرح کی دیگر آزمائشیں جو مختلف انبیاء پر آتی رہی، یہ بھی ایک آزمائش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو گیا۔ یہ اس طرح کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں انبیاء پر؟ ان میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ ان میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان انبیاء کو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی بے بسی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ انبیاء ہونے کے باوجود بھی یہ بے بس ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی اختیار نہیں کہ اپنے ہی طور پر یہ اس طرح کی آزمائشوں سے بچ جائیں اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، نفع نقصان ان انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو کم از کم آپ پر تو یہ جادو کا اثر نہ ہوتا، اگر نفع نقصان کے مالک ہوتے تو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی آپ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، کیونکہ نفع نقصان کے مالک ہونے کا جو اختیار ہے کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں، ان آزمائشوں میں انبیاء کو مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی بے بسی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انبیاء بے بس ہیں، انبیاء اپنی ذات کو نہیں بچا سکے اس طرح کی آزمائشوں سے، تو انبیاء سے کم تر جو لوگ ہیں، چاہے وہ میں اب کس کے نام لوں، آپ جانتے ہیں ان کو، تو وہ جو بزرگان ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کے مرتبہ سے تو کم ہی ہے نا، کم از کم انبیاء کے رتبے تک تو نہیں پہنچ سکے ہیں وہ، تو بلکہ سارے کے سارے بزرگان اور سارے کے سارے جو ائمہ دین ہیں وہ تو نبی کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب نبی جو ہیں وہ بے بس ہیں، تو یہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ لوگوں کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی بے بسی اور ان کی عاجزی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور یقینی طور پر اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہاں جی، کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ یہ آخری سوال، اس کے بعد درس ختم کرتے ہیں۔ یہ جو کافر ہے یا یہودی ہے، مرنے تک وہ اسلام نہیں لاتا جی، تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوگا؟ جو شخص مرنے تک ایمان نہیں لاتا، مر جاتا ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، وہ بھی ہے، جی، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ نہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ کیا فرق ہے امت دعوت اور امت اجابت؟ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تو سارے لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، آتش پرست ہوں، کوئی بھی ہوں، سب لوگوں کے لیے یہی دعوت ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان لیں۔ اس لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے تو سارے کے سارے لوگ آپ کے امتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، نہیں۔ دعوت کے لحاظ سے کئی لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اور کئی لوگ آپ کی دعوت کو ٹھکرانے والے، جس طرح کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ زندہ تھے، اس دنیا میں موجود تھے، تو کئی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، وہ آپ کے صحابہ ٹھہرے، اور کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ کافر ٹھہرے، ٹھیک ہے نا۔ خود آپ کی زندگی میں بھی ایسے امتی موجود تھے آپ کے کہ جو کافر تھے اور ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے دعوتی لحاظ سے تو آپ کے امتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے مسلمان بھی ہوں۔ تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ اگر کوئی شخص یہودی ہو، نصرانی ہو یا کسی کفر پر قائم ہو
اور وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو کیا وہ آپ کا امتی شمار ہوگا؟ نہیں، وہ امت اجابت میں نہیں آئے گا۔ امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اس امت میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اس امت میں ہوگا، امت کے اس گروہ میں ہوگا کہ جس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ امت کے دو گروہ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں ایک اعلان ضرور سن لیں، یہ اعلان مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، میں بھول گیا، کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو، یہ جو جمعرات آ رہی ہے، آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا قرطبہ میں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے مرکزی ہال جو کہ قرطبہ میں ہے، اس ہال میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا، اور اس میں دو بڑے اہم موضوع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے حوالے سے اور میلاد النبی کے حوالے سے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل لوگ جو ہے بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ جائز نہیں، بلکہ کہتے ہیں ضروری ہے، اور اس کے دلائل یہ ہیں، اور مجھے ایک ساتھی نے بلکہ ای میل بھی بھیجی ہے، اس میں یہ دلائل دیے گئے ہیں، بہت سارے دلائل، کہ ان دلائل کی بنا پر جو ہے وہ میلاد النبی منانا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد قرطبہ میں ہمارے ماہانہ پروگرام میں میرا ایک درس ہے اسی حوالے سے، میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے۔ تو آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ، خطبہ کے پروگرام میں ضرور تشریف لائیے۔ اچھا، ایک آخری بات یاد دہانی کے طور پر، کہ آپ کو پچھلے درس میں نے اعلان کیا تھا کہ 10 فروری کو انشاءاللہ ہمارا کیمپ کا پروگرام ہے جہرہ کے آگے، تو اس کیمپ کے لیے جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو باہر ٹکٹ موجود ہیں، ٹکٹ ضرور لے لیں، جو بھی شریک ہونا چاہتا ہو۔ پر ہیڈ 1 دینار کا ٹکٹ ہے، تو وہ تقریب بھی ہوگی، دینی پروگرام بھی ہوگا، تو اس میں ضرور شریک ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہ سائڈ سے چلے جاؤ۔